اور باقی جو سوال کیا اس میں یہ کہ اگر آپ کو کھانا بار بار اوپر آتا ہے کھانا تو آپ اس کو نیچے لے جاتے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اور آپ کو گلے میں کھٹاس سی محسوس ہوتی ہے، آپ نیچے لے گئے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو وہ بالکل اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ قائم رہتا ہے۔ انہیلر کے بارے میں، انہیلر کے ساتھ روزہ قائم نہیں رہے گا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی کو جو ہے وہ سانس کا پرابلم ہے روزہ رکھنے کے دوران میں، تو روزہ رکھ لے، تجربہ کرے، اگر روزہ جو ہے نبھ گیا ٹھیک ہے، نہیں نبھا تو پھر یہ وہ روزہ جو ہے توڑ لے گا، اور اس پر جو ہے روزے کی ظاہر قضا آئے گی، اور قضا کر نہیں سکتا کیونکہ بیمار ہے تو روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ لہذا جو ہے وہ انہیلر کے ساتھ روزہ قائم نہیں رہے گا، روزہ فاسد ہو جاتا، ٹوٹ جاتا۔ ہاں، یہ بلڈ ٹیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھلے آپ اپنی شوگر چیک کرنے کے لیے صبح میں جو بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، یا اسی طرح کے لیبارٹری کے اندر جو وہ چیک اپ کے لیے آپ کا بلڈ جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں روزہ آپ کا فاسد نہیں ہوتا، روزہ آپ کا قائم رہتا ہے۔ سحری کے بعد خلال کر کے کلی کر لینی چاہیے، اگر ممکن ہو تو مسواک بھی کر لینا چاہیے تاکہ منہ اور دانت صاف ہو جائیں، تو سحری کے بعد مسواک کر لینی چاہیے تاکہ دانت صاف ہو جائیں۔ ہاں، البتہ یہ کہ جب تک سحری کا وقت ہے، اس سحری کے وقت کے اندر جو ہے وہ برش وغیرہ کر سکتا ہے، اپنے جو ہے دانت صاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کر لینا چاہیے۔ بلکہ جو ہے رمضان میں تو رات سونے سے پہلے بندہ جو ہے یعنی افطاری کے بعد جب فارغ ہوتا ہے، عشاء کے لیے جا رہا ہے، اس وقت برش کر لے، وہ پھر صبح تک کام آئے گا آپ کو۔ صبح کو صرف مسواک کر لیں صبح صادق میں جب وضو کرنا ہے، یا اگر آپ کو رات صبح میں برش کرنی ہے تو پھر صبح صادق سے پہلے آپ جو ہے ٹوتھ برش کر لیں تاکہ اچھی طرح جو ہے دانت صاف ہو جائے۔ سحری کا مسنون وقت، اور روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے۔ آدھی رات کے بعد صبح صادق سے پہلے جس وقت بھی کھائیں، سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یعنی رات 12 بجے کے بعد، آدھی رات 12 بجے کے بعد عام طور پہ شمار کر لیتے ہیں، تو آدھی رات کے بعد جو ہے اگر آپ نے کھا لیا کھانا اور کھا کے سو گئے تو سحری کی سنت آپ کی پوری ہو گئی۔ لیکن بالکل آخری رات میں کھانا افضل اور زیادہ ثواب ہے۔ تیسرا پہر جو ہے، تیسرے پہر کے اندر جو سحری کرنا، اس میں زیادہ ثواب ہے، وہ افضل ہے۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ رات 12 بجے کے بعد جو ہے وہ اپنی سحری کر کے سو جاتے ہیں، تو پھر جو فجر کے لیے اٹھے اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے آفس وغیرہ چلے گئے، تو وہ اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ امریکہ، یورپ کی دنیا کے اندر چونکہ اسکیجول جو ہے جابز کا ایسا ہوتا ہے، ان کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر یہ وہ رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں دوبارہ اٹھنے کے بجائے، تو اس وقت میں فرمایا سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ افضل یہی ہے کہ آپ جو تیسرے پہر اٹھیں، آپ جو وہ پہلے تراویح کے بعد سو جائیں، پھر تیسرے پہر اٹھیں، اس وقت زیادہ مشقت ہوگی اٹھنے میں، اور مشقت کی وجہ سے اجر بڑھ جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الاجر بقدر نصب، جتنی مشقت ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اور پھر فرمایا سحری کرو تو آخر وقت میں سحری کرو، اور افطار کرو تو جلدی کرو۔ اب جب سحری تم آخر وقت میں کرو گے، اب 5:30 بجے مثلاً لیٹس سی آج کل سحری کے وقت ختم ہوتا ہے، اور آپ نے آخر وقت میں 5:15 بجے کھانا شروع کیا، اور اچھی طرح پیٹ بھر کے 15 منٹ میں کھا لیا، اب شروع ہو گیا، تو آخر وقت کا مطلب یہ کہ کھانا تازہ پڑا رہے گا تو زیادہ وقت چلے گا، تم میں ذوق پیدا نہیں ہوگا، تمہاری عبادتیں متاثر نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے 4 بجے کھا لیا تو 1.5 گھنٹے کے اندر کافی تک ہضم ہو چکا ہوگا، اور پھر روزہ جب سٹارٹ ہوگا تو آپ پر ذوف آنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ آپ کو کہا کہ آخر وقت میں سحری کرو، اور افطار میں جلدی کرو۔ جیسے افطار کا وقت غروب شمس ہو گیا، اب افطار کرو۔ چاہے بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ افطاریاں جلدی کیا کرے گی، افطار میں جلدی کرے گی، اس وقت تک یہ خیر اور کامیابی کے راستے پر ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے وہ لوگ جو جلدی افطار کرتے ہیں۔ جب وقت ہو گیا، غروب شمس ہو گیا، بس اب اس کے اندر احتیاطاً ٹائم بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلطی بھی آج کل ہماری بہت سی مسجدوں میں ہونے لگی ہے۔ ٹائم ہو گیا، ہاں جی کتنے بج گئے؟ یہ 7:16 ہو گئے، 7:16 پہ روزہ افطار ہے۔ اچھا ہو گیا ٹائم، ہاں جی چلو بسم اللہ جی، یار 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ بھائی، کیا آفت ہے؟ 16 گھنٹے آپ نے صبر کر لیا، ذرا ٹھہر جاؤ۔ اب ساری مسجد بیٹھی، ہاں جی بھائی یار تھوڑے سی احتیاط کر لے، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے نا بہت سے بیوقوف۔ یہ اس کا مطلب آپ غلو فی الدین کر رہے ہیں، آپ افطاری کو لیٹ کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت سے نکال رہے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسروں کے بھی محبوبیت سے نکلنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ لہذا ایسی انتظامیہ، ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جو غروب کا وقت ہے وہ آلریڈی اس کے اندر اس کا مارجن رکھا گیا ہے،
جو ٹائم دیا جائے اس میں آلریڈی مارجن رکھا گیا 1-2 منٹ کا، لہذا اس سے مزید آگے 2 منٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7:16 ہے، جیسے 7:16 ہوا بسم اللہ کر گیا افطار کیا، کیونکہ نبی نے کہا جب تک جلدی افطار کرتے رہو گے تو کیا ہوگا، تم خیر پر رہو گے۔ لیکن وہ بعض لوگ وہ ہے کہ جو سوچتے نہیں ابھی رات کا اندھیرا آنا، جو یہ ریڈش جو ہے نا، ریڈش یہ ختم ہو جائے پھر رات کا اندھیرا آ جائے اب کھولنا چاہیے۔ چاچا آپ نے دیکھا ہے بہت سے طبقے کیا کرتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے تک انتظار کرتے لمبا۔ چاچا شیعہ روافظ کے اندر یہی ہے، شیعہ روافظ بہت دیر سے یہاں تک کہ رات کا اندھیرا فیل ہونے تک اب کھولتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، نہیں، آپ دھوکے میں ہیں، آپ دھوکے میں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غروب شمس ہو گیا، بھلے لالی نظر آ رہی ہو، بھلے دن نظر آ رہا ہو، غروب ہو چکا اب آپ روزہ کھولیں۔ بخاری کی حدیث ہے، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا غروب ہو گیا، آپ نے بلال کو کہا بلال ستو گھول کے دو، روکو اور سواریاں افطار کرو۔ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن کا سویرا نظر آ رہا ہے، ابھی تو ٹائم ہے۔ آپ نے پھر دہرایا بھی ستو گھول کے دو، جلدی سے روکو افطار کرو۔ وہ پھر انہوں نے وہی بات کی، آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہ بات کہی، یہاں تک کہ سواری روکی گئی اور آپ نے ستو گھول کے دیا، آپ نے روزہ افطار کیا، حالانکہ بظاہر وہ دن چٹا نظر آ رہا ہے۔ جیسے یہاں بھی امریکہ میں آپ کو دن چٹا بظاہر نظر آ رہا ہے، اب آپ کنفیوز ہو جاتے یار غروب ہو گیا 7:06 ہو گئے، لیکن یار بظاہر باہر تو روشنی ہے۔ آپ اس سے کنفیوز نہ ہو، بلال حبشی بھی اس سے کنفیوز ہوئے، بخاری کی حدیث ہے، لیکن نبی پاک فرمایا نہیں، اس سے کنفیوز نہ ہو، رات ادھر کھڑی ہے اور غروب شمس ہو چکا ہے، لہذا وقت افطار آ گیا، اور جب تک افطار میں تم جلدی کرتے رہو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں خیر پر قائم رکھے۔ کہ رمضان کے فوائد جو ہے وہ کثیر انداز میں ہم حاصل کریں اور آسانی سے حاصل کریں۔ بے شک یہ ہے کہ رمضان میں بڑی عبادات نوافل کی تفصیلات آپ سنتے ہی ہوں گے، لیکن سب سے آسان جو ایک ضابطہ جو بار بار میں بتاتا ہوں، تو بس اس کو اگر فوکس کر کے پورا کر لیں تو یوں سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا پورا ہو گیا جو آپ نے ہدایت فرمائی۔ کیونکہ آخر شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پورا تفسیر وہ خطبہ جو ذکر کیا، اور جو وہ فضائل اعمال میں میرے دادا پیر قطب الاقطاب برکت اللہ سر حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرہ نے وہ نقل کیا، اس کی ڈیٹیل نقل کی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاص طور پہ فرمائی کہ بکثرت اس میں صرف 4 کام کرنے، بکثرت 4 کام آپ نے اس میں کرنے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا کہ 2 کام تو ایسے جس سے تم اللہ کو راضی کرو گے، اللہ اسے آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہو گیا تو سب بیڑا پار ہو گیا۔ اور 2 کام ایسے ہیں کہ اس کیے بغیر آپ کو چارہ کار نہیں، آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ 4 کام کرتے بکثرت کرو۔ پہلا کام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا ورد بکثرت کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا ورد بکثرت کرو۔ لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ جو ہے وہ 10 دن اعتکاف کے، اور یہ پورے رمضان کے 10 کے جو ہے کہ 3 بنتے عشرے، ایک 10 دن کے عشرے میں 70,000 مرتبہ کلمہ پورا کرو، دوسرے عشرے میں 70,000 پورا کرو، تیسرے عشرے میں 70,000 پورا کرو۔ اب اس کی آپ بنا لیں کہ روزانہ کتنا آپ پڑھیں کہ آپ کا جو ہے وہ ایک عشرے میں 70,000 جو ہے کلمہ شریف پورا ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ پہلے جب پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، ساتھ پڑھیں گے محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بکثرت، اور کبھی کبھی ساتھ محمد رسول اللہ، تو یہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ روزانہ کی تعداد پوری کرنی ہے، تو وہ گویا کہ 70,000 10 دن میں پورے ہو جائیں۔ گویا کہ 3 عشرے کے اندر 70 کو 3 سے ضرب دے دیں تو گویا کہ وہ بکثرت جو نبی نے فرمائی وہ بہت جو پوری ہو جانی ہے۔ دوسرا استغفار کی فرمایا کثرت کرنی ہے۔ استغفار سے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ خوش استغفار سے ہوتا ہے، اور آپ کی دین دنیا کی ساری راحتیں کھول دیتا ہے۔ تو استغفار کے لیے صرف استغفر اللہ کہنا بھی کافی، یہ بھی استغفار میں شامل ہے۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ پڑھتے رہیں۔ اس کو بھی 70,000 کا نصاب بنائیں کہ آپ 10 دن میں 70,000 استغفار پورا کرنا ہے۔ یوں کر کے آپ 3 عشروں کے اندر 70,000 استغفار۔ تو 2 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بکثرت کریں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی ہیں۔ آگے اس کے بعد 2 چیزیں فرمایا وہ ہے جس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت اللہ سے مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ تو لہذا اب یہ 2 دعائیں بتا دی ہیں کہ جو ہمیں مانگنی ہے، کہ جنت کون نہیں چاہتا،
اور جہنم سے کون بچنا نہیں چاہتا؟ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس سے چارہ کار نہیں ہے، لہذا آپ جو جنت کی دعا اس طرح کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم، یہ اس کو آپ پڑھے ورد شروع کر دیں۔ اب یہ ورد جو ہے آپ جو اس کی بھی نیت کر لیں کہ 70,000 پورا کرنا میں نے۔ اب 70,000 نہیں ہو پاتا تو آپ کم از کم جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک عشرے کے اندر 25,000 مرتبہ کریں، دوسرے عشرے میں 25,000 کریں، تیسرے 25,000 کریں، تو 25 75,000 مرتبہ آپ کا جو ہے پورے رمضان میں اللہم انی اسألک الجنہ کا ورد ہو۔ پھر دوسرا فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگے، تو جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے یوں کہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، یہ اس طریقے سے آپ جو 25,000 مرتبہ اس دعا کو دہرائیں، تو گویا کہ 75,000 پورے رمضان میں۔ تو یہ وہ چار کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے ہوگا کہ پورے رمضان کی برکت آپ کو ملنی۔ ادھر جو نمازیں ہیں وہ نمازیں جو ہے وہ آپ پوری اس کی نوافل اور سنن کے ساتھ ادا کریں۔ مثلا عشاء کی بس 17 رکھتے ہیں تو آپ اس کی 17 رکھتے ہی پوری کریں۔ مغرب کی جو ہے وہ 9 ہیں تو 9 ہی پوری کریں، 7 ہے تو 7 ہی پوری کریں، 3 فرض 2 نفل 2 سنت، اس کی 7 ہی جو آپ پوری کریں۔ تو گویا اسی عصر کی 4 سنت غیر موقع اور پھر 4 فرض، تو گویا کہ یہ پوری سنن نوافل کے ساتھ یہ نمازیں پوری کریں۔ اور رات کو تراویح میں قرآن کریم پوری پابندی کے ساتھ سنیں اور 20 تراویح پوری پڑھیں، اور قرآن کریم آپ جو ہے تراویح میں سنیں، ٹھیک۔ بس اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ رمضان کے جو پورے جو تقاضے تھے یہ آسانی کے ساتھ آپ کو حاصل ہو گئے۔ اب یہ ایکسٹرا بات ہوگی کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، رمضان میں اپنی تلاوت سے بھی یہ قرآن ختم کریں، وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، مزید کرنا چاہے کرنا ہے، لیکن آپ نے تراویحوں میں جب آپ نے پورا قرآن سن لیا تو آپ نے گویا کہ رمضان میں پورا قرآن سننے کا آسان راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ جو ہے آسان فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ رمضان کی پوری برکات جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے، ایکسٹرا آپ کو بوجھ فیل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مزید اللہ نے موقع ہمت دی، قرآن کریم ایک خود تلاوت کر کے بھی ختم کریں، پھر نوافل پڑھیں، اشراق پڑھیں، تہجد پڑھیں، تو بڑھانے کا تو اس قدر ہے کہ کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، لیکن میں کم سے کم جو بتا رہا ہوں کہ کم سے کم آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔ وہ کاؤنٹر والی تسبیح ہاتھ میں رکھیں، انگلی پہ چڑھا دیں، اور پھر آفس میں بھی بیٹھیں، وہاں بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا آج کی تعداد جتنی 3,000 پوری ہوگی، اب اس کے بعد شروع کر دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو گویا کہ وہ آفس میں بیٹھے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے تو رک گئے، اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ آسانی سے آپ رمضان کی ایسی برکتیں حاصل کر لیں گے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے قدر و منزلت کے فیصلے کر دیں گے۔ یہ ایک آسان طریقہ۔ اب رہا اعتکاف کے حوالے سے سوال کہ جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں یا شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ میرے ساتھ اعتکاف کے معمولات میں کیسے جوائن کریں گے؟ میرے ان کے لیے اعتکاف کے جو معمولات لائیو آ رہے ہوں گے جی ٹی وی پر۔ اب آپ کے ملکوں کے اعتبار سے اب کیسے ہوگا؟ آپ اپنے ملکوں کی ٹائمنگ کے اعتبار سے نمازوں کو سیٹ کریں گے، تو اسی حساب سے آپ جو شروع کریں۔ جیسے ہمارے ہاں مغرب کی نماز سے ہم بسم اللہ کریں گے اعتکاف کی، تو جب آپ کے ہاں مغرب کی نماز آئے گی پہلے روزے کی تو آپ اس مغرب سے وہی معمولات کریں۔ پھر عشاء آئے گی ہماری، آپ اسی اعتبار سے اپنی جو آپ کی عشائی اس کے اعتبار سے آپ کریں گے۔ تو جیسے جو ہے تو اس طریقے سے آپ وہ اس معمولات کو کرتے رہیں گے جس طریقے سے ہم یہاں پر کریں گے۔ تو آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے نمازوں کے میں متعین کر لیں گے کہ کس نماز کے بعد ہم نے کون سے معمولات کرنے ہیں، وہ سارے لائیو آتے رہیں گے۔ ابھی ہم نے مغرب پڑھی، اب یہ معمول ہے، عشاء پڑھی، اب یہ معمول ہے۔ اب آپ کے ہاں جب وہ 21 کی رات کی مغرب ہوگی آپ اس کے اندر وہ معمولات کریں گے، جب آپ کے ہاں عشاء ہوگی 21 کی رات کی آپ وہ معمولات کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ سارا جو آخر جو ہے عشرت چلتا رہے گا۔ اس طریقے سے آپ میرے ساتھ جوائن کریں گے۔ اب جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں ہیں، خواتین اپنے گھروں میں ہوگی اور مرد مسجد میں ہیں، ٹھیک نہیں تو اگر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہتے اپنے گھر میں، تو گھر میں مصنوع اعتکاف نہیں ان کا ہوگا، وہ تربیتی اعتکاف ہوگا۔ تو گھر میں بیٹھ کے وہ پھر میرے معاملات کو ٹی وی آن کر کے یا فون آن کر کے میرے معاملات کو میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کو منافع ملتے رہیں گے۔